الحمد للہ رب العالمین۔ شریعت میں حلالے کی حیثیت جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اب وہ عورت اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور آدمی سے جا کے شادی نہ کرے، کسی اور سے شادی کرے، پھر وہ اس سے ملے، اس کے بعد وہ طلاق دے، عدت پوری کرے، پھر پہلے شوہر کے بعد، تو یہ اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ اس کا لوگ انکار اس لیے کرتے ہیں، وہ تو 3 کو 1 کہہ دیتے ہیں، جب تو ہوئی 1 تو پھر حلالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی جس پر بھی کالا جادو ہو، اس کا سب سے کامیاب ترین علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ اگر روزانہ پوری سورت سن لے تو الحمدللہ، ورنہ جتنا سن سکے باقی بعد میں، لیکن لگاتار سنتا رہے تو اندر سے جتنے شیطانی اثرات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے شوہر سگریٹ بھی زیادہ پیتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے، آپ کو فکر ہے اس کا، اچھی بات ہے، اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کا فکر کرے، تو آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے ہر کھانے پہ پانی پہ اس کو دم کر کے پلایا کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی نئے گھر میں ہم جا رہے ہوں تو کوئی پڑھائی ضروری نہیں ہوتی، لیکن پورے گھر والے بیٹھ کے اگر قرآن شریف پڑھ لو تو اچھی بات ہے۔ دماغی مرض کے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک بالکل ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمیں اولاد کی شکل میں ملے یا نعوذ باللہ کسی بیماری کی وجہ سے ملے۔ کبھی امتحان بھی ہوتا ہے اللہ والوں کا۔ اسلام دعوت سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا نا، جب اللہ نے اسلام کو عزت دی تھی تو کافر دنیا میں ایک بھی نہ بچتا۔ حضور تو مکے میں بھی آئے، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، تو تلوار سے کیسے پھیلا؟ کہتے ہیں جی کہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ وہاں پانی میں بھی زہر ملایا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اللہ پاک مومنوں پر، مسلمانوں پر کشمیر میں رحم کریں اور یہ زہر دینے والے ظالموں کو اپنی قدرت اور قہر سے سزا دیں۔ بہرحال کشمیر میں مظالم اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور مظالم کی ایسی انتہا ہو گئی ہے کہ شاید اپنے وقت میں چنگیز خان نے بھی نہ کیے ہوں، تو ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، وہ مظلوم ہیں، اور سب سے پہلے تو ان مظلوموں کی خود دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے رو رو کے دعا کریں، اور مقبوضہ کشمیر میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی جائے۔